السلام علیکم۔ جب عرش سے صدا کن کی آتی ہے تو ساری کائنات فیکون کا ورد کرتی ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے اس حد تک محنت کرو، قسمت بھی کہہ لے اس پر تمہارا ہی حق ہے۔ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں مولا، بس مشکلوں سے گھبرا گیا ہوں، میری مشکلیں آسان فرما، آمین۔ لوگ بد دعا سے تو ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے، اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا، بے شک میرا رب مجھے مایوس نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ حلال اور حرام پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو ہی توڑ رکھا ہے ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تم ان کچھیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دونوں جہانوں میں سمٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ یہ بے بسی تو تمہارے یقین کا امتحان ہے۔ لفظ اللہ محبت ہے، لفظ محبت کو معنی ذات خدا سے ملتا ہے۔ وہ چاہت عشق الفت ہے، سکون کا پھل اسی کی قربت میں کھلتا ہے۔ اسی کی دسترس میں دو جہاں ہے، جس کو جو ملتا ہے اس کی چھوکر سے ملتا ہے۔ بس اس کو پکارنے کی دیر ہوتی ہے، پھر مشکلات کا طوفان پل بھر میں ٹلتا ہے۔ جب دل اس کی چاہت پہ تڑپتا ہے پھر نگاہوں میں بھی اس کا عشق چمکتا ہے۔ اس کے مقدر کو چار چاند لگتے ہیں جو تاحیات اس کے در پر پلٹتا ہے، پھر نہ رون کے روح کو تسکین دیتی ہے نہ وہ بندہ کبھی اندھیروں میں بھٹکتا ہے۔ وہ رب جس کو اپنا بنا لیتا ہے پھر اپنے رخ سے اس کا باطن پاک کر دیتا ہے۔